حضرت عمر ابن عاص نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا. یہ جو آخری الفاظ ہے نا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے، یہ راویوں کا اضافہ ہے. اصل حدیث یہاں تک ہے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور آپ اسماء الرجال کی کتب کھنگالیں اور محدثین نے جو اس کی شرح کی ہے، یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے، وہ جنت کی طرف بلائے گا، یہ الفاظ راوی کا سہو اور راوی کی غلطی اور راوی کا اضافہ ہے. حدیث اصل یہی تک ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا بس. اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسے حضرت معاویہ نے قتل کیا ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باغی گروہ جو ہے وہ میرے معاویہ کی جماعت کے لوگ تھے، تو اس وجہ سے میں یہ بتا دیا نا کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ان کو قتل کرنا، چونکہ وہ جو گھمسان کی لڑائی ہوئی نا، اب دونوں طرف منافقین موجود تھے. حضرت علی کے گروہ میں بھی منافق موجود ہے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی منافق موجود ہے، جو عبداللہ بن سبا کی پارٹی ہے. اور وہ فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتے. جب بھی جنگ بندی ہو، وہ حضرت علی کی طرف سے جو منافق تھے چھپے ہوئے، وہ وہاں سے تیر ماریں، اور پھر حضرت معاویہ کی طرف جو منافق چھپے ہوئے تھے وہ وہاں سے تیر ماریں. پھر شور مچ جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ عہد شکنی کی، وہ شور مچائیں کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اور اس طرح پھر لڑائی ہو جاتی تھی. اکثر کردار اصل جو ہے وہ ان کا منافقین کا تھا. اللہ تو ان کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آپس میں بالکل رحیم کریم شفیق محبت کرنے والے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہیں. یہ لوگوں نے ایسے باتیں اڑائی ہوئی. آپ مرزا کو کم سنا کرو. جی